میں ہوں پروفیسر مسرت جبین، ایک ماں، ایک استاد، ایک سائیکولوجسٹ۔ آپ کی وہ دوست ہوں جو آپ کے دل کی بات کو سمجھتی ہے اور ذہن کے بوجھ کو ہلکا کرتی ہے۔ کل رات میرے آن لائن سیشن میں جو تھی، ایک والدہ تھی جو ڈسٹرب تھی اس وجہ سے کہ ان کا بچہ ڈسٹرب تھا، وہ رات کو سوتا نہیں ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھی۔ میں نے ان کو جو مشورے دیے، میں ان میں سے کچھ مشورے آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ مسئلہ ہر گھر میں موجود ہے، مگر والدین جو ہے وہ اسے اگنور کر رہے ہیں۔ بچے جو ہیں وہ اکثر دیر سے بیڈ پر جاتے ہیں، رات کو بار بار جاگتے ہیں، کبھی ڈر کر اٹھ بیٹھتے ہیں، کبھی نیند میں باتیں کرتے ہیں، چلتے ہیں، دانت کچکچاتے ہیں، سونے سے پہلے ضد کرتے ہیں، اسکرین بند نہ کرنے کی بھی وہ ضد کرتے ہیں، پھر ماں کے ساتھ لگ کر سونا چاہتے ہیں اور پھر صبح اٹھ کے پھر پرابلم، اٹھتے ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو پرسکون نیند ہے یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، بچوں کے لیے تو بہت ضروری ہے، کیونکہ بچوں کی جسمانی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، ان کی یادداشت اور امیون سسٹم کے لیے ضروری ہے، ان کا بچوں کا جو آئی کیو ہے اور جذباتی کنٹرول وہ اس سے بہتر ہوتا ہے۔ تو ان کا بچوں کے یہ جو نیند کے پرابلم ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اور جب اس کی بچوں کی نیند جو ہے وہ ٹھیک کریں گے تو ان کا چیخنا، چلانا، غصہ وہ سب کم ہو جائے گا۔ زیادہ نیند کے پرابلم کی وجہ جو ہے وہ ہے 80% جو ہے وہ موبائل ہے اور زیادہ اسکرین ٹائم ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے دماغ جو ہے وہ اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور اسکرین کی جو بلو لائٹ ہوتی ہے وہ میلاٹونن کو کم کرتی ہے اور پھر بچہ سونے کی موڈ میں ہی نہیں آتا۔ اچھا، اس کی جو وجوہات ہیں اور اس کو ہم نے کیسے سیٹ کرنا ہے وہ میں دونوں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی۔ والدین کی جو ڈانٹ ٹپٹ ہے، اونچی آوازیں ہیں، اسکول کا پریشر ہے، کسی دوست کی ناراضگی ہے، تو وہ اس کی وجہ سے بھی بچے جو ہے وہ رات کو ان کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو سب سے بہتر طریقہ ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اس کے بچے کے ساتھ بات کیا کریں، اس کا کیتھارسس کیا کریں، سنیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ جب اس کا دل ذہن ہلکا ہو جائے گا تو وہ آرام سے جو ہے وہ سو جائے گا۔ پھر ایک بات یہ ہے کہ بچے کے سونے کا ٹائم ایک رکھیں، اس کا نہیں تو باڈی کلاک جو ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے 10 بجے سونا ہے تو روز 10 بجے۔ ایک بات اور بھی ہے کہ بچے کے سونے کی ایک جگہ ہو، یہ نہیں کہ کبھی ٹی وی لانچ میں سو رہا ہے، کبھی بیڈ روم میں ہے، کبھی زمین پہ ہے تو کبھی صوفے پہ ہے، جگہ ایک ہو، صاف ستھری ہو، وہاں پہ بچہ جو ہے وہ زیادہ خوش ہوگا۔ اور سونے سے 1.5 گھنٹہ پہلے موبائل، ٹی وی، ٹیب سب آف جو ہے وہ کر دینی ہے، اور سونے سے 3 گھنٹے پہلے کسی قسم کے کوئی جوس، چاکلیٹ، ٹافی وغیرہ جو ہے وہ بالکل نہیں دینی ہے۔ کوشش کریں کہ اگر موسم اچھا ہے تو بچے کو سونے سے پہلے باتھ جو ہے وہ دے دیں، تو وہ بچہ جو ہے وہ اس کے بعد بھی بہتر جو ہے وہ سوئے گا۔ اور بچے کو سارا دن فزیکل ایکٹیویٹی کروایا کرے، اس سے بھی بچہ جو ہے وہ آرام سے سو سکتا ہے۔ اور اس میں بچے کو اگر گود میں سلاتے ہیں تو بچہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ بچہ انڈیپینڈنٹ ہو کے وہ سوئے، اس میں مشکل ضرور ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ طریقہ ٹھیک ہوگا کہ بچہ کسی کھلونے کو لے کے سو سکتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور جب بچے کو سلانے لگے تو اس سے پہلے کوئی لائٹس جو ہیں وہ آف کریں یا ہلکی لائٹ ہو۔ گفتگو کریں تو بالکل آہستہ آہستہ گفتگو کریں، اونچی آواز میں نہ کریں، اسے کوئی کہانی جو ہے وہ بھی سنا سکتے ہیں۔ اور یہ ساری باتوں پہ اگر آپ عمل کریں گے تو بچہ آرام سے سوئے گا۔ اور اگر اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کو پرابلم ہے تو اس کا یہ ہے کہ آپ آن لائن سیشن میں میرے پاس آئیے، اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کو میں حل کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آخر میں جو میں بات کروں گی کہ جو بچہ اچھی نیند لیتا ہے وہ خوش باش بھی رہتا ہے، وہ ذہین بھی ہوتا ہے۔ اپنے بچے کی نیند جو ہے وہ بہتر کریں، اس کی زندگی، یہ جو بچے کی نیند بہتر کرنا ہے، آپ سمجھیں کہ آپ بچے کی زندگی کا مستقبل بہتر کر رہے ہیں۔
میں ہوں پروفیسر نصرت جبین، آپ کے دل کو حوصلہ بھی دیتی ہوں اور آپ کی زندگی کو ایک نئی ڈائریکشن بھی دیتی ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔